بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پونے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے چلائے جانے والے ادارے ایس ایس حکیم اجمل خان اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج آف سائنس فار گرلز ایروڑا کی عزت مآب پرنسپل صاحبہ، سیرت کمیٹی کی جانب سے آئی ہوئی عزت مآب شخصیات محترم علی جناب شاہد صاحب، مفتی احمد حسین قاسمی صاحب، جناب فیض امین صاحب، عزت مآب محمد ہارون صاحب، آپ تمام کا آج کے جلسے سیرت النبی پروگرام میں خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ حسب دستور پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے، جس کے لیے میں مدعو کرنے جا رہی ہوں ہشتم جیم کے طالب علم سعد مصطفیٰ چاکرو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، واما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، واما من خفت موازینہ فأمه هاویہ، وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ سامعین، اب آپ ملاحظہ کر رہے تھے سورہ القاریہ سورت نمبر 101۔ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرنے جا رہی ہوں ہشتم جیم کے طالب علم حماد غفران خان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہو میں تر نبی کا جسم میں اطہر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جسم میں اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورۃ الاحزاب سورت نمبر 56 اور سورت نمبر 33 معاف کیجیے سورت نمبر 33 اور آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب شاہد صاحب سے التماس کرتی ہوں کہ وہ سیرت کمیٹی سے آئے ہوئے تمام عزت مآب شخصیات کا مختصراً تعارف پیش کرتے ہوئے گلپیشی کی رسم ادا کریں. محترم علی جناب شاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، عزیز ساتھیوں اور قوم کی پیاری بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام سیرت کمیٹی کی جانب سے رکھا گیا ہے. سیرت کمیٹی ہر سال میں جلوس نکالنے کا وہ اہتمام کرتی ہے. سیرت کمیٹی پونا کی ایک نمائندہ کمیٹی ہے جو پچھلے 100 سالوں سے آزادی کے پہلے سے جو ہے امت کے لیے اور قوم کے لیے کام کرتی ہے. ہر سال جلوس کے موقع پر جلوس کی پرمیشن لینا اور اس کا جو پیپر ورک کرنا وہ پورا کام سیرت کمیٹی کے ذمہ ہوتا ہے. بہت بڑا کام ہے. اور سیرت کمیٹی کے پاس ایک پینل بھی بنا ہوا ہے، اس میں تمام نمائندے علماء، حافظ، عالم اور قاری ہے جو اس 12 روزہ پروگرام میں جو ہے الگ الگ اسکولوں میں، الگ الگ کالجز میں اور اداروں میں جاتے ہیں اور حضور کی سیرت کے بارے میں جو ہے آپ کو بتاتے ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ سیرت کمیٹی کی جو ہے اس کا جو آفس ہے وہ گنیش پیٹ میں ہے. اس کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں اسلامی مہینے محرم سے لے کے ذی الحج تک اس کی چاند کی تاریخ ڈکلیئر کرنا. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب سیرت کمیٹی اگر بولتی ہے کہ ابھی چاند دکھ گیا ہے تو اس کے دوسرے روز جو ہم لوگ روزے کی شروعات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. ورنہ اگر اس نے ڈکلیئر نہیں کی کہ اب چاند نہیں ہوا تو ہم لوگ رک جاتے ہیں. اتنا بڑا اور اتنا ذمہ داری کام سیرت کمیٹی کرتے ہیں. اور اس سال جو ہے آپ لوگوں کے لیے ایروڈا کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سال جو ہے آپ کے یہاں کے معروف شخصیت ایروڈا کی جو اکثر آپ کے بیچ میں آتے ہیں ہمارے جناب اعجاز خان صاحب، جن کو جو ہے سیرت کمیٹی کی جانب سے ایروڈا کی جو تقرری دی گئی ہے. میں اعجاز خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پہلے اس کے اوپر تعارف کر رہا ہوں کیونکہ ابھی وہ یہاں سے جو ہے نا پونا کمشنر آفس جا رہے ہیں. اعظم کیمپس میں سیرت کے تعلق سے عید میلاد النبی کے تعلق سے میٹنگ ہے، وہاں جا رہے ہیں. اسی طرح اسٹیج پہ ہمارے ساتھ میں جو ہے مفتی قاسم صاحب احمد صاحب بیٹھے ہیں جو ہمارے سیرت کمیٹی کے پینل کے مفتی ہیں. ہمارے فیض بھائی ہے، فیض بھائی جو ہے پورے سال کے 12 مہینے میں ڈرافٹنگ کرتے ہیں. سیرت کمیٹی کے ڈاکومنٹ سب انہی کے پاس رہتے ہیں. میں شاہد شیخ اس کا ایک ممبر ہوں. اس طرح کے ہمارے محمد ہارون صاحب جو سیرت کمیٹی کے ممبر ہیں. اور ان سب کے علاوہ اسٹیج پر جو ہے آپ کی ہماری جو ہے محترمہ پرنسپل صاحبہ بھی موجود ہے. اسی طرح محترمہ شبانہ مس، شکیل سر اور روہی آپا اور سب ٹیچریں موجود ہیں. ان سب کی موجودگی میں میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں. ہمارا آج کا جو مقصد تھا کہ سیرت کے تعلق سے آپ کو کچھ بتایا جائے، جلوس کے ڈسپلن کے تعلق سے آپ کو کچھ بتایا جائے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے سیرت اور جلوس کے وقت جو ہے یہ خیال رکھا جائے کہ بھائی کسی طریقے سے ہمارا نام خراب نہ ہو. اس کے لیے میں مولانا سے گزارش کروں گا، میں آگے کے پروگرام کے لیے جو نظامت کر رہے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے کا پروگرام. شکریہ. میں مدرسے کے مولوی محترم علی جناب شکیل میں محترم جناب شکیل صاحب سے التماس کرتی ہوں کہ وہ ہمارے آج کے آئے ہوئے مہمان خصوصی اور تمام عزت مآب شخصیات کو پھولوں کا نذرانہ پیش کریں.
शुक्रिया मोहतरम एजाज साहब। चंद मसरूफियात की वजह से वो उन्हें फ़ौरन जाना पड़ रहा है, लिहाजा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सूरतुल हश्र सूरत नंबर 59 और आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो कुछ रसूल तुम्हें दे वो ले लो और जिससे वो तुमको रोक दे उससे रुक जाओ। लिहाजा मैं आज के मेहमान खुसूसी से इल्तिमास करती हूँ कि वो अपने ख्यालात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर नाकामी तो बाकी सब कुछ नामुकम्मल। सबसे पहले बारगाह रिसालत में तमाम सामीन, मुंतज़िमीन, जिम्मेदारान, अजीज तलबा और तालिबात, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तकरीबन 11:07 हो चुके हैं। मुझे 30 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह कुछ ज़रूरी बातें सीरत के ताल्लुक़ से आपके सामने पेश करनी है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि लिमिटेड टाइम के अंदर उसको मुकम्मल करूँ। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही तौर पर बात कहने, सुनने, समझने और उस पर ज़िंदगी भर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र, सीरत कमेटी के जिम्मेदारान, मेंबरान, इस हकीम अजमल उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, मुबारकबादी मैं आपको पेश करता हूं कि आपने एक बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया।
حضرات سامعین کرام، عزیز طلبہ و طالبات، انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ انسان کا خالق، مالک، رازق، پوری طرح سے کنٹرول رکھنے والا، پوری طرح سے اس دنیا کی، اس کائنات کی تمام چیزوں کا اونر اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لاکھوں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ پروفیٹ، لاسٹ میسنجر، آخری نبی، آخری رسول بنا کر بھیجا۔ اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دنیا میں بسنے والے انسانوں، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تم دنیا میں جہاں بھی رہو، جس شعبے میں رہو، جس عمر میں رہو، جس حالت میں رہو، دنیا کے جس کونے میں رہو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل طور پر رہبری اور رہنمائی کرنے والی ہے۔ قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو یہ ذکر کیا گیا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دستور ہے، اسلام ایک ایسا قانون ہے، دنیا کے ہر شعبے میں مکمل 100% اس کی گائیڈنس ملتی ہے، 100% اس کی رہبری ملتی ہے، 100% اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ اور اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بچوں آپ نے سنا ہوگا، آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام کی زندگی کس جد و جہد میں گزری ہے، کس مشکل ترین دور میں گزری ہے، کیسے مصیبت زدہ عالم میں گزری ہے۔ تو آپ اگر تاریخ پڑھیں گے، آپ اتہاس پڑھیں گے، آپ ہسٹری کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھیے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مشکل ترین اور کٹھن اور کیسے ڈینجر وقت میں اپنے آپ کو سنبھالا، اور ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ قیامت تک ویسا انقلاب دوبارہ برپا نہیں ہو سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ کیوں؟ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 50-52 سال پہلے ایک کرسچن ہسٹوری لکھنے والا، کرسچن ہسٹری کا رائٹر، اس نے فیصلہ کیا کہ میں دنیا کے 100 بڑے انسانوں کی تاریخ لکھوں، دنیا کے 100 بڑے انسانوں کی لائف، دنیا کے 100 بڑے انسانوں کا چرتر لکھوں، دنیا کے 100 بڑے انسانوں کی زندگی کا اتار چڑھاؤ لکھوں۔ اس نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد کئی سالوں کی محنت سے 1971 یا 1972 میں اس نے اس کتاب کو لکھا، اور لکھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1971 تک پوری دنیا میں جتنے مہاپرش گزرے ہیں، جتنے بھی بزرگ شخصیات گزرے ہیں، دنیا کے ہر شعبے میں، دنیا کے ہر فیلڈ میں، ایجوکیشن ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، میڈیکل فیلڈ ہو، تعلیم ہو، دنیا کے تمام شعبوں میں، مذہبی تعلیم ہو، تمام شعبوں میں انہوں نے لوگوں کو چنا، اور چننے کے بعد کتاب لکھا۔ کتاب لکھنے کے بعد اس کتاب کا نام ہے دی 100، دنیا کے 100 بڑے انسان۔ اس کا ہندی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، انگلش میں بھی ہے۔ اس کے بعد سے ہمیشہ وہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جا رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ کرسچن رائٹر جب اس نے کتاب لکھا، تو کتاب لکھے جانے کے بعد اس نے جب نمبرنگ کی، سیریل نمبر لگایا اور ٹاپ میں کس کو رکھے، تو پریشان ہوا۔ پریشان ہونے کے بعد اس نے پھر سے دوبارہ مطالعہ کیا
مطالعہ کرنے کے بعد اس نے سب سے بڑے ٹاپ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور کتاب پبلش کی، کتاب کے پبلش کرتے ہی پوری کرسچن دنیا میں ہڑکم مچ گیا. ایک طرح کا جو ہے کوہرام مچ گیا کہ ایک کرسچن رائٹر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، یوسف علیہ السلام کو ماننے والا، دنیا کی تمام کتابوں کو اور دنیا کے تمام مذہب کی تاریخ کو پڑھنے والا کس طریقے سے، کس وجہ سے، اور ایک مسلم، ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر کو کیسے فرسٹ نمبر دیا. اس نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد جو جواب دیا ہے، بچوں غور سے اس نے سوچنے کے بعد جو جواب دیا ہے، اس نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ٹاپ نمبر پر اس لیے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج 1971 تک پوری دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس کی ہسٹری، جس کی تاریخ، جس کی بچپن، جس کی جوانی، جس کی خوشی، جس کی غمی، جس کی تکلیف، جس کی مشقت، جس کی پریشانی، جس کی ہر شعبے کی تمام چیزیں بالکل آتھینٹک طریقے سے 100% جو ہے محفوظ اور سیف ہو. دنیا میں کسی کی تاریخ نہیں. اس لیے میں نے آپ کو لکھا. دوسری وجہ اس نے بتایا، میں نے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے ٹاپ لسٹ پر اس وجہ سے رکھا ہے کہ دنیا کے جس بھی شعبے میں نے نظر اٹھایا، آپ سے زیادہ 100% پرفیکٹ کسی کی لائف نہیں ملی. اگر میں عیسیٰ علیہ السلام کو رکھتا ٹاپ 100 میں، اور اگر لوگ پوچھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ میاں بیوی کے گھرانے تعلق کیسے تھے، تو اس میں ہم جواب نہیں دے پاتے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی. اگر میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو تلاشتا، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتا، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہے ہیں تو وہ بھی تاریخ نہیں ملتی. اسی طریقے سے جنگ کے میدان میں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جنگ ہی نہیں لڑی تھی تو کوئی زندگی مکمل نہیں ہوتی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جن کی زندگی ہر فیلڈ میں 100% پرفیکٹ ہوتی ہے. اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ٹاپ 100 پہ لکھا. دوستوں، عزیز طلباء و طالبات، ٹیچرز حضرات، اسلام کا پیغام، سیرت کا پیغام ہمارے لیے آج کیا ہے؟ ہمارے لیے سیرت کا پیغام کیا ہے؟ What is the message of سیرت؟ What is the message the life of محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چرتر کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا میسج کیا؟ آپ علیہ السلام، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو یتیم پیدا ہوئے. پیدا ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کی والد کا انتقال ہو گیا. جب پیدا ہوئے ہیں 6 سال کا وقت گزرا ہے. میں آپ کو ڈیٹیل بتایا ہوتا کہ ان کی والدہ کا جو مقام ابوا میں انتقال ہوا ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، اور اس سفر میں ایک غلام ہے، 6 سال کا بچہ ہے، بی بی آمنہ ہے، سفر کر رہی ہیں اور مغرب کا وقت ہے، راستے میں مغرب کا وقت ہے. اور اس زمانے میں سواریاں نہیں تھی. جن کے پاس جو بڑے پیسے والے امیر ہوتے تھے ان کے پاس اونٹ اور گھوڑے کی سواریاں ہوتی تھی، اور یہ پیدل مکہ سے مدینہ جا رہی تھی. مکہ سے مدینہ جا رہی تھی. مقام ابوا میں مغرب کی نماز کے ٹائم پہ اچانک سینے میں درد ہوا ہے. ساتھ میں ایک باندی ہے اور یہ 6 سال کا بچہ جو کائنات کا سب سے عظیم ذات بنا وہ بچہ ہے. اور دیکھتے دیکھتے ماں وہیں بیٹھی اور انتقال کر گئی.
इंतकाल करने के बाद कोई आने जाने वाला कोई वफ्द था, वहां वो ऊंट की सवारी करते हुए खबर दी गई और वो मक्का पहुंचा, वहां खबर दिया। मक्का के अंदर कोहराम मच गया कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अबू तालिब का भतीजा, अब्दुल्ला का बेटा, आमिना का बेटा और अब्दुल्ला की बीवी बीबी आमिना का इंतकाल हो गया है, उस बच्चे का अब क्या होगा? आप कुर्बान जाइए। सारे लोग इधर उधर से आए और जो काफले वाले थे वहां कब्र खोदी गई। कब्र खोदने के बाद जो है उनको वहां दफनाया गया। ये 6 साल का बच्चा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नजर से अपनी माँ को देख रहे हैं। उनको कब्र के अंदर डाला गया, ऊपर से मिट्टी डाली गई। उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म नहीं था, डाली गई। हुजूर तारीख बताती है, इतिहास लिखने वालों ने, हिस्ट्री लिखने वालों ने लिखा है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर सो गए कि मैं मेरी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं मेरी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। वो कितना मंजर होगा और कैसा मंजर होगा और यतीमी की हालत में वो बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन कुर्बान जाइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले पर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उनके चचा, उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, लेकिन 8 साल के जब हुए, 2 साल ही गुजरे थे कि दादा का भी साया सर से उठ गया और कैसी यतीमी में जिंदगी गुजारा है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान हुए हैं, तिजारत की मकसद से हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का माल तिजारत किया है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा उस वक्त अरब की सबसे मालदार, अरब की सबसे रिचेस्ट लेडी थी, जिनका माल आज से 1450 साल पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। आज पूना में कोई शख्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है अपने बिजनेस का, तो कॉलर सीधा करके अपने आप को कहता है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके माल की तिजारत करते और उसी तिजारत में हजरत खदीजा ने परखा और परखने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी का पैगाम भेजा। आपकी शादी हजरत खदीजा से हुई। हजरत खदीजा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सारे माल लाकर डाल दिया। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल हुई है, शादी के 25 साल के बाद बीबी खदीजा का इंतकाल हुआ है। इतनी बड़ी रईस मालदार खातून, उसके पास कफन के लिए कपड़े के पैसे नहीं थे। सवाल ये होता है कि हजरत खदीजा के वो दौलत कहाँ गए? यहाँ लेडीज एंड जेंट्स तमाम लोगों के लिए मैसेज है कि दीन की खिदमत के लिए हजरत खदीजा ने तमाम दौलत को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी नहीं बने थे उस वक्त, आपके कदमों में लाके डाल दिया। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल वर्कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के तमाम सोशल वर्कर को मैसेज है कि अगर तुम चाहते हो कि समाज में काम करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे मुश्किल तरीन में काम किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म पढ़े हुए नहीं थे, उम्मी थे। अल्लाह ताला ने आपको इल्म से नवाजा था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक की जो सबसे अजीम आयत उतरी है, तालीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सबसे पहले ये 5 वर्सेस 5 आयतें कुरान पाक की उतरी है और इस कुरान पाक की आयत के अंदर आज भी रिसर्च करने वाले, तफसीर करने वाले, तहकीक करने वाले तहकीक कर रहे हैं कि दुनिया के जितने भी उलूम हैं, मजहबी उलूम हो, दुनियावी उलूम हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तमाम के तमाम उलूम इस 5 आयत के अंदर मिलते हैं। इन 5 आयत के अंदर इन 5 आयतों की पूरी तफसीर है। आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ने वाले हैं, आप जानते हैं, आप समझते हैं। हौसला बुलंद रखिए, अपने हौसले को उड़ान दीजिए, आप बुलंदी पर चलने की कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए। ये बच्ची हमारी जो है आगे बढ़कर जज भी बन सकती है, ये आगे बढ़कर इस्लाम की दाइया भी बन सकती है, ये आगे बढ़कर कौम और समाज की खिदमत भी अंजाम दे सकती है। आप अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए। तालीम एक ऐसी दौलत है जो खर्च करने से कभी घटती नहीं, इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसको कोई लूट नहीं सकता। आप तालीम में अपना एक मकाम पैदा कीजिए, आप अपने अंदर में कॉन्फिडेंस
پیدا کیجئے, آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کیجئے. تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے, انسان کو رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے, سماج کو بلند کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے, سماج کے اندر لوگوں کو اونچ نیچ کو ختم کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. تعلیم ایک ایسی دولت ہے کہ جس قوم کے ہاتھ میں تعلیم ہے, جس قوم کے پاس تعلیم ہے, آج بھی پوری دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے, پوری دنیا کا معائنہ کیجئے, مشاہدہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ جس قوم کے پاس تعلیم ہے وہی سربلند ہے. دنیا کی دولت, مال و دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. تعلیم ہی کی وجہ سے APJ عبد الکلام غریب تھے. تعلیم ہی کی وجہ سے ایسے سائنٹسٹ بنے, ہندوستان کے راشٹرپتی بنے کہ ان کا کوئی دوسرا ان کے ہاتھ پکڑ نہیں سکتا, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. APJ عبد الکلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. ابھی پچھلے ہفتے میں پیپر میں آیا کہ 2 بچیاں, ایک بچے اور ایک بچی, یوپی کے اندر جو ہے, جس کا باپ پنچر بناتا ہے سائیکل کا اور 2 ویلر کا, اس کے بیٹے اور اس کے دوسرے آدمی کی اس کی بیٹی جو ہے جج بنی ہے. یہ ہمارے لیے پریرنا دائک ہے, یہ ہمارے لیے جو ہے حوصلہ مند بات ہے, حوصلہ افزا بات ہے. بچوں ہمت کرو, حوصلہ آگے بڑھاؤ. اپنے آپ کے اندر ماں باپ نے بڑے ارمانوں سے, کوئی ماں باپ اپنے بیک گراؤنڈ سے سب آتا ہے, سب ایک جیسے نہیں ہیں. آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے تعلیم میں اتنا محنت کریں گے, اتنی کوشش کریں گے, اتنی جدوجہد کریں گے, اپنے فیلڈ میں ہم ایکسپرٹ بنیں گے, اپنے فیلڈ میں سب سے آگے بڑھیں گے. ہمارے اندر جو صلاحیت ہے, پوری صلاحیت, کھیل کود دنیا کی دوسری مصروفیتوں کے بجائے, جب تک ابھی 5 7 سال 10 سال ابھی ہماری ایج ہے پڑھنے کی, پورا صرف پڑھنے اور پڑھنے ہی میں ہم گزاریں گے. یقین جانیے اگر آپ نے یہ عہد کر لیا, آپ نے یہ ارادہ کر لیا, تو یقین جانیے آپ کا نام روشن ہوگا, آپ کے خاندان کا نام روشن ہوگا, آپ کے سماج کا نام روشن ہوگا, آپ کے علاقے کا نام روشن ہوگا, آپ کی بستی کا, آپ کے شہر کا, آپ کے ملک کا نام روشن ہوگا. روشن ہی نہیں, مذہب اسلام کا نام روشن ہوگا. اس لیے کہ مذہب اسلام کی پہلی تعلیم, پہلی تربیت, پہلی ترغیب جو ہے تعلیم کا ہے. پہلا حکم تعلیم کا. تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے, اساتذہ کا احترام کیجیے, اساتذہ کا اکرام کیجیے. اساتذہ ایک ایسی دولت ہے, اساتذہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر جو پڑھاتے ہیں, یہ بادشاہ نہیں ہوتے ہیں, یہ جج نہیں ہوتے ہیں, لیکن یہاں سے ان ٹیچر کے پاس پڑھ کر جا کر لوگ جج بنتے ہیں, انہی ٹیچروں کے پاس سے پڑھ کر جا کر لوگ انجینئر بنتے ہیں, کمپنی کے CEO, کمپنی کے مینیجر, کمپنی کے ڈائریکٹر اور مالک بنتے ہیں. اور انہی ٹیچروں کی وجہ سے لوگ بادشاہ بنتے ہیں, لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں, وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. لہٰذا ان ٹیچروں کا بہت بڑا کردار ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا, بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر, مجھے ٹیچر بنا کر, مجھے استاد بنا کر, مجھے مدرس بنا کر بھیجا گیا ہے. اگر کوئی مدرس بنتا ہے, میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں اللہ کے نبی کی پوری سنت آپ ادا کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کی پوری سنت آپ ادا کر رہے ہیں. لہذا آپ جو ہے, دوسرا پیغام میں آپ کو سیرت کا یہ دینا چاہوں گا کہ اپنے حوصلے کو بلند رکھنے کے ساتھ ساتھ, تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ, آپ اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کیجیے. اخلاق بنائیے, کردار بنائیے, ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے. بڑے شاعر نے کہا تھا, ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے, کردار سے بنائیے معیار زندگی. اپنی زندگی کے معیار کو بنانا چاہتے ہیں, اپنے اخلاق کو سنواریے, اپنی زبان کو صحیح استعمال کیجیے. زبان سے برے الفاظ نہیں, زبان سے گالی کے الفاظ نہیں. یہ بیچ میں جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں, یہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, میں نے اپنا تعارف آپ کے سامنے پیش نہیں کیا. 20-25 سال تقریباً اعظم کیمپس سے میں جڑا رہا. DED کالج کے, جونیئر کالج کے اور ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کو میں نے پڑھایا. میں عالم ہوں, مفتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے BA کیا ہے, MA الگ الگ سبجیکٹ میں, الگ الگ یونیورسٹی میں, سوشیولوجی میں MA عربی اسپیشل, ڈبل MA کیا ہے, میں نے BEd کیا ہے. دینی دنیاوی تمام علوم اپنے اندر رکھتے ہیں. اس لیے ہمارے اندر وہ جذبہ ہے کہ ہماری قوم کا ہر بچہ بن سکتا ہے, ہر بچہ پڑھ سکتا ہے, ہر بچہ آگے بڑھ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو سلیقے سے تراشا جائے, شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. اور میں مبارکبادی دیتا ہوں اس چھوٹی بستی میں, غریب بستی میں رہنے والے, یہاں جنہوں نے اس اسکول کو قائم کیا. اقبال حمید صاحب ابھی پچھلے سال گزر گئے ہیں, انہوں نے اس اسکول کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے. اور یہ اسکول جس نام سے بنا ہے, مجاہد آزادی حکیم اجمل صاحب, انہوں نے قربانی دی ہے
قربانی دی ہے ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہی یہ اسکول چل رہا ہے اور ان کی قربانیوں کے نتیجے کی وجہ سے یہ اسکول چلتا رہے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسکول کو بری نظر سے بچائے, اللہ تعالیٰ اس اسکول کو ترقی عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں آج یہ کہنا چاہوں گا, ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب ہے, اس ملک کی تہذیب وہ ہے, اس ملک کے اندر جتنے بھی مذہب کے, جتنے بھی دھرم کے, جتنے بھی ریلیجس کے لوگ رہتے ہیں سب مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. آج جو نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے, اسٹوڈنٹس, ٹیچرز, آپ سب مل کر اگر یہ عہد کریں اس نفرت کے ماحول کو ہم ختم کریں گے, نفرت کے ماحول کو ہم مٹا دیں گے. یقین جانیے کوئی ایک ہی انسان نیت کرتا ہے, ہمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انقلاب برپا کر دیتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکیلی تھی, عرب پورا دشمن تھا, مکہ پورا دشمن تھا, جزیرہ عرب سب کا دشمن تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محنت سے, ایسی حکمت عملی سے, کیسا سچویشن تھا آپ کو اندازہ ہوگا. لاک ڈاؤن میں جیسا سچویشن تھا ویسا سچویشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیا. موب لنچنگ کی صورتحال پیدا ہوئی. آپ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کا واقعہ پڑھیں تو ابو جہل نے تمام لوگوں کے سامنے سمیہ کو پکڑا اور ہجرت کرنے کے لیے جا رہی تھی اور سمیہ سے کہا کہ تم ہجرت نہیں کر سکتی, نہیں جا سکتی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو. انہوں نے کہا ابو جہل تیرے چہرے پہ تھوکتی ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو کیا, مجھے یہ کبھی گوارا نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کانٹا بھی چبھے اور میں اسے برداشت کر لوں, میرے جسم میں جان بچے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور سارے لوگوں کے سامنے ابو جہل نے حضرت سمیہ کے ایک پیر پر ایک اونٹ, دوسرے پیر پہ ایک اونٹ, ایک ہاتھ میں ایک اونٹ, 4 اونٹ کو چاروں طرف لایا اور لانے کے بعد جو ہے بڑی بڑی اونٹنی کو باندھا رسی میں اور زور سے اونٹ کو برچھا مار کر چاروں طرف بھگا دیا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئی. کسی شاعر نے کہا ہے, حق سے کہتی تھی بی بی سمیہ, حق سے کہتی تھی بی بی سمیہ, خون میں جسم اپنا نہا کر میں نے چھوڑوں گی دامن نبی کا, بے حیا چاہے جتنی سزا دے. آپ حوصلہ رکھیے, اس ملک کے اندر نفرت کا ماحول ختم ہوگا. محبت کی حقیقت کو کب دیکھا ہے دنیا نے, محبت کی حقیقت کو کب دیکھا ہے دنیا نے, محبت کو غلط الفاظ میں سمجھا ہے دنیا نے. اس لیے ہم اپنے اندر محبت پیدا کریں. ماں باپ کا احترام, اساتذہ کا احترام, پڑوسیوں کا احترام, رشتہ داروں کا احترام. بچیاں یہاں سے پڑھ کر 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ پڑھ کر جاتی ہیں. گھر میں اگر ماں کہے بیٹی یہ کام کر لو, آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ماں کی خدمت کریں, ماں کے کام میں ہاتھ بٹائیں. بچے آپ کے والدین جس کام میں ہیں اگر وہ کام کے لیے آپ کو ہاتھ بٹانے کے لیے کہتے ہیں, یہ سیرت کا پیغام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے, بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر میں ایمانداری وفاداری کے ساتھ رہے. ہم سب جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں, جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اوجھڑیاں رکھی ہیں, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا ہے, بچہ ناک پڑ رہا تھا, وہ زمانہ یاد آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خون سے لہولہان تھا, وہ منظر یاد آتا ہے. طائف کا منظر آپ نے پڑھا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کے عرب کے لوگوں پر کئی سال تک کوشش کرتے رہے. تقریباً نبی بننے کے 6 سال کے بعد تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ ایک علاقہ طائف کا جو ہے بڑا سرسبز و شاداب ہے, اس علاقے کے لوگ رئیس ہیں, مالدار ہیں, پیسے والے ہیں, سمجھدار ہیں, نالجیبل ہیں, اثر و رسوخ والے ہیں. اس علاقے میں جاتا ہوں, لوگوں کو سمجھاتا ہوں, اگر میری بات مان گئے تو میرے لیے بڑا کام ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے جو ہے کوشش کی. جب گئے طائف کے اندر, طائف والوں نے ماننے کے بجائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اوباش, بدماش, نالائق, ٹپوری قسم کے لڑکوں کو لگا دیا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں بھی دی, آپ علیہ السلام کو پتھر بھی مارے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے خون بہنے لگے, پیر سے خون بہنے لگے. سارے جہانوں کے انسانوں کا سردار,
पूरी दुनिया के मखलूकों का सरदार, तमाम नबियों का लीडर, तमाम नबियों का सरदार, उनके जिस्म से खून बह रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो मंजर देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, है मेरे नबी, आप अगर हुक्म दें, ये ताइफ वाले दो पहाड़ों के बीच के अंदर खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको ऐसी तकलीफ दी है कि आसमान और जमीन इस मंजर को देख रहा है, आसमान की तमाम मखलूकात इस मंजर को देख रही है, लिहाजा आप जो है इजाजत दें तो हम दोनों पहाड़ों को बीच में मिला दें, ये लोग पिस करके पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से वापस आए हैं, जब बस्ती से बाहर निकले हैं, एक जगह रास्ते में जो है बैठे हैं पहाड़ी में, पहाड़ के साये में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाया है और हाथ उठाने में जो दुआ किया है, आपको मैं कहता हूं कि रोजाना वो दुआ आप अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समाज के तमाम अफराद के लिए वो दुआ करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा दे कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी कौम को हिदायत दे दे, इसलिए कि ये लोग मुझे जानते नहीं है, ये लोग मुझे जानते नहीं है। आज नहीं तो कल इनकी कौम, इनकी नस्लें ईमान लाएंगी और ईमान का सिलसिला बुलंद होगा, सारे दुनिया में ये ईमान और इस्लाम फैलेगा फूलेगा। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कुर्बान जाइए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाइए, नमाजों का एहतमाम कीजिए। बच्चों से एक बार फिर मैं कहूंगा, झूठ नहीं बोलना है, गाली नहीं बोलना है, बुरे अल्फाज नहीं दोहराना है, किसी को डांटना नहीं है, किसी के लिए सख्ती नहीं करना है, किसी से झगड़ना नहीं है। आप कल परसों मैंने एक स्कूल का माहौल है मेरे जहन में था, अचानक बात आ गई, 1-2 मिनट लेता हूँ। 28 मिनट तकरीबन हमारा हो चुका है, 1-2 मिनट आपसे लेता हूँ कि एक जो माहौल मैडम ये चला हुआ है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों में एक माहौल चला हुआ है। 5-7 बच्चे एक गैंग बनाते हैं और किसी बच्चे से दुश्मनी होती है, स्कूल के पास, स्कूल के ग्राउंड के बाहर, रास्ते में दूसरे को पीट देते हैं। ये जो गैंग वॉर स्कूल में शुरू हुआ है, स्कूल के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, इस शहर के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। इस तरह से तमाम चीजों पर आप कतल लगाने की कोशिश करें। जो बच्चे ऐसी हरकत करते हैं उनसे सही ढंग से पेश आया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि दूसरा इस तरह की कोई हरकत न करे। उसी तरीके से मैं यहाँ के तमाम मैनेजमेंट, तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी तहजीब क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा माहौल क्या है। इस माहौल के अंदर हम एक दूसरे के साथ ईद में भी एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं, दिवाली पर भी एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस माहौल को बनाए रखें। नफरत करने वाले दूर से आते हैं, नफरत फैलाने वाले दूर से आते हैं, वो चले जाते हैं, हमारी बस्ती को जला कर राख कर देते हैं। ऐसे माहौल से हमको चौकन्ना रहने की जरूरत है। एक आखिरी चीज इन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल पर दूसरी चीजों को देखने से दूर रहिए। आप तारीख पढ़िए, इतिहास पढ़िए, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए। इस माह मुबारक के जितने दिन अभी बचे हुए हैं, रोजाना कसरत से दरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कीजिए, वालिदैन के लिए दुआ कीजिए, असातिज़ा के लिए दुआ कीजिए। इसीलिए आपके अंदर वो बुलंदी है। अल्लामा इकबाल ने इन्हीं बच्चों के लिए, इन्हीं नौजवानों के लिए कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर। दोस्तों बच्चों गौर से सुनो, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है कर बसेरा पहाड़ों की चट्टानों में। खुद के मन में डूब के बाजा सुरागे जिंदगी, खुद के मन में डूब के बाजा सुरागे जिंदगी। मेरा नहीं बनता ना तो बन, अपने मन में झांक कर देखो हमें बनना क्या है। मुझे उम्मीद है इसी में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई कंपनी का सीईओ बनेगा, कोई अच्छा से अच्छा एमएलए और एमपी बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा। यहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि इन बच्चों के अंदर वो चिंगारी है, वो सलाहियत है। शर्त यह है कि इनको सलीके से तराशा जाए। आखिर में तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया अली जनाब मुफ्ती साहब। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पर अदालत, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।
ایک خوبصورت اور جامع پیغام سیرت کے تعلق سے، بس اس دعا کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اب پروگرام جو ہے آخری پڑاؤ پر پہنچ چکا ہے، لہذا میں ہدیہ تشکر میں محترم علی جناب فیصل صاحب سے التماس کرتی ہوں کہ وہ ہدیہ تشکر پیش کرے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو تڑپا دے، جو روح کو گرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے مفتی صاحب نے جو باتیں آپ کو بتائی، میں سمجھتا ہوں کہ سب کی بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کر اس پر عمل کریں گے نا؟ آمین آمین۔ آج ہمارے درمیان جو مہمان حاضر ہیں، یہ سیرت کمیٹی کے جانب سے تشریف فرما مفتی قاسم صاحب، فیض صاحب، ہارون صاحب اور ہمارے دوست شاہد صاحب، ان تمام کا ہم تمام اسکول پرنسپل صاحبہ، تمام ٹیچرز اور تمام بچوں کی جانب سے جو ہے آپ کا تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے بچوں کے لیے اسکول کے لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عظیم جو ہے آپ کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ شکریہ۔ دیکھیے اچھا، پوری توجہ کے ساتھ خاموش۔ میرا نام مفتی احمد حسین قاسمی ہے۔ اس طرح کی اسپیچز الگ الگ اسکولوں میں، الگ الگ کالجز میں صرف ربیع الاول کے موقع پر نہیں، بلکہ پورا سال جس اسکول کو ضرورت پڑتی ہے اس اسکول کے تعلق سے، پیرنٹس کی ٹریننگ ہو، ٹیچرز کی ٹریننگ ہو، بچوں کی رہبری ہو، اس پر میں آ کر جب مجھے موقع دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ پچھلے سال بھی سیرت کمیٹی میں تو میرا رفیع احمد اسکول میں ہوا ہی تھا، اس کے علاوہ 10th-12th کا جب ایگزام اس سال شروع ہوا تھا 2023 کا ایگزام، اس سے 9 8 9 10 11 12 ان بچوں کو جمع کر کے 1 گھنٹے کی مستقل اسپیچ جو میری ہوئی تھی، ان بچوں کے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہوا تھا کہ اس بچوں نے ایگزام سے 1 مہینہ پہلے میں نے پوری تیاری کے ساتھ ان کو جو کھول کر کے پلایا تھا۔ بہت سارے پیرنٹس کے وہ بچے جو عام طور پر مارکس کم لاتے تھے، بورڈ کے ایگزام میں اچھے مارکس سے کامیاب ہوئے۔ میں یہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور ہمارے قوم اور سماج کو ترقی نصیب فرمائے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ الہ العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کے تمام خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے تمام قصوروں کو معاف فرما، ہم سب کی تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، عافیت و سہولت کا معاملہ فرما، اے اللہ برکت کا معاملہ فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کے پیغام کو ہماری زندگی میں داخل فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کر زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین سارے عالم میں امن، چین، سکون کی ہوا چلانے کے فیصلے عطا فرما۔ اس ملک کے اندر نفرت کے ماحول کو ختم فرما، محبت کے ماحول کو پیدا فرما۔
فرما, محبت کرنے والوں کو زندہ فرما, محبت کرنے والوں کو بلندی نصیب فرما, اس ملک کے اندر عافیت نصیب فرما, حفاظت نصیب فرما, باطل کے ارادے سے اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو, ہر مذہب کے لوگ کو ایک دوسرے سے مل کر ادب و احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما. اس اسکول کے ٹیچنگ نان ٹیچنگ تمام اسٹاف کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما, ترقی نصیب فرما. اے اللہ ان کے گھروں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. اے اللہ یہ معصوم بچے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں, اے اللہ ان معصوم بچوں کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما, قوم کے حق میں قبول فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی جس مذہب کا جو لوگ بھی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مطلوب ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, بے روزگار حلال روزی نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارا خالق مالک رازق ہے, اے اللہ سب کچھ کی نگہبانی تیری ہے. اے اللہ ہماری تمام ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہمارے والدین کے ساتھ بہترین معاملہ فرما, والدین کے غموں کو دور فرما, قوم کے سماج کے بیٹیوں کی غموں کو دور فرما, بیٹوں کے غموں کو دور فرما. دنیا کے تمام شعبے میں اچھے کام کرنے والوں کو ترقی نصیب فرما, بلندی نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, حج بیت اللہ کے لیے قبول فرما, خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے قبول فرما, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کی توفیق نصیب فرما, حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما. اب تک تو نے جو نبھایا ہے تیرا کرم ہے, آئندہ بھی تو نبھانے کے فیصلے عطا فرما. چین سکون عافیت کی زندگی نصیب فرما, قوم کے سماج کے کام آنے والے کام کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو فعل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين, آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.